سب سے پہلے بات کریں گے مقابلہ اب تک برابر ہے، بازی کون مارے گا، T20 کی جنگ کون جیتے گا، چمچماتی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا فیصلہ کن مقابلہ آج ہوگا، میچ لاہور میں شام 6 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ہرا کر مقابلہ برابر کیا، 145 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ پہلے میچ میں سینچری بنانے والے رضوان کی دوسرے میچ میں 50، ڈوین پریٹوریس کی شاندار بولنگ 17 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ٹیموں کے درمیان فیصلہ کن T20 میں فہیم اشرف کو مڈل آرڈر میں کھلائے جانے کا امکان ہے۔ ٹیم مینجمنٹ نے مختلف کمبینیشنز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سہیل، آج کا میچ چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو کیا چینجنگ کی جا رہی، کیا امکانات ہے ٹیم میں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ میچ بڑا اہم ہے، اسی وجہ سے پاکستان ٹیم مینجمنٹ مختلف کمبینیشن آج آزمانے کا فیصلہ کیا اور کچھ دیر کے بعد اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انفارم بیٹسمین آل راؤنڈر فہیم اشرف جنہوں نے ٹیسٹ سیریز میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اب اس T20 سیریز میں بھی اچھا کھیل رہے ہیں، ان کو مڈل آرڈر میں کھلانے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد جو مکمل طور پر ناکام چلے آ رہے تھے ان کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشدل شاہ اور فاسٹ بالر حارث روف بھی پلئنگ 11 میں جگہ بناتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے جن کھلاڑیوں کے نام پر غور کیا جا رہا ہے ان میں آصف علی، حسن علی، دانش عزیز اور محمد حسنین کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں ذرائع ٹیم مینجمنٹ نے یہی بتایا کہ کچھ دیر تک جو میٹنگ ہوگی اس میں انیشلی اس کمبینیشن کو فائنلائز کیا جائے گا اور اس کا حتمی فیصلہ گراؤنڈ جا کر دیکھا جائے گا۔ کنڈیشنز کیونکہ آج کل فوگ کی وجہ سے، ارلی پڑنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ اوس کی پڑنے کی وجہ سے شاید بہت شکریہ سہیل عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے لیے مختلف فرنچائزز کے کھلاڑیوں کی آمد جاری ہے۔ لاہور قلندرز کے غیر ملکی کھلاڑی آج صبح کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کراچی آنے والے کھلاڑیوں میں بین ڈنگ، ٹام ایبل اور سمت پٹیل شامل ہیں۔ لاہور قلندرز کے اسکواڈ کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ ہوں گے۔ لاہور قلندرز منگل سے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ کل پشاور زلمی کے روی بوپارا اور ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی اور کراچی کنگز کے جو کلارک کراچی پہنچے تھے۔ ملکی کھلاڑی بھی دیگر شہروں سے کراچی پہنچ رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ دوسرے مواخذے کا سامنا کرنے والے سابق امریکی صدر سزا سے بچ گئے۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو بری کر دیا۔ 57 اراکین نے ٹرمپ کو مجرم قرار دینے کے حق میں اور 43 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 7 ریپبلکن اراکین نے بھی سزا کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹرمپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار تھی۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے ٹرمپ پر 6 جنوری کو اپنے حامیوں کو پارلیمنٹ حملے پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بغاوت پر اکسانے کے مقدمے سے بری ہونے کے بعد ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے مواخذے کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے سینٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا یہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا تاریخی اور خوبصورت لمحہ ہے۔ مزید کہا کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آنے والے مہینوں میں عوام کو اور بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے سے بریت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ٹرمپ کو سزا نہیں مل سکی مگر عائد کیا گیا الزام متنازع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ پر حملہ ہماری تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ جمہوریت کمزور ہے، ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، جمہوریت کا ہمیشہ دفاع کیا جانا چاہیے۔ اور اب بات کریں گے 16ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا چوتھا اور آخری روز ہے۔ بڑے مقابلے پریپیئرڈ کیٹیگری کے فائنل راؤنڈ کے لیے گاڑیاں ٹریک کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ آج ڈرٹ بائیک ریس کے مقابلوں میں بائیکرز نے اپنی بائکس خوب دوڑائیں۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے امین عباسی۔ جی، میں اس وقت سرائے چولستان میں دلوے اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ 16ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آج چوتھا اور آخری دن ہے۔ آج بڑے مقابلے یعنی پریپیئرڈ کلاس کے لیے گاڑیاں ٹریک پر روانہ ہو چکی ہیں۔ آج 30 گاڑیاں جو ہے وہ بڑے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی ہیں اور کچھ دیر بعد جو ہے ڈرائیورز واپس آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ گاڑیوں کی روانگی کے بعد یہاں پر ڈرٹ بائک ریس کا بھی انعقاد کیا گیا۔
26 किलोमीटर तवील रेस जो है वो मोटर बाइकर मोइन अली ने जीत ली है। इस वक्त भी स्टेडियम में मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले होने हैं और लोग इन मुकाबलों के इंतज़ार में खड़े हैं। मौसम खुशगवार है। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज छुट्टी के रोज भी जारी है। पंजाब की 11 खाली नशिस्तों के लिए अब तक 15 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। मजीद बता रही हैं उम्मे फरवा। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का कागजात का जमा करवाने का सिलसिला जो है छुट्टी के रोज़ भी आज जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात जमा करवाने के लिए 15 फरवरी तक तोसी जो है वो कर दी गई है। आज भी जो उम्मीदवार हैं जनरल सीट के लिए अब तक पीटीआई का एक उम्मीदवार जो है यहाँ पर कागजात जमा करवाने के लिए आए हैं। अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर 11 सीटें हैं जिनके लिए 15 उम्मीदवार जो हैं अब तक अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा चुके हैं। इन उम्मीदवारों का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, काफ और नूनी लीग से है और इन उम्मीदवारों में जो है परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान, आज़म नज़ीर तारड़, डॉक्टर ज़रका और सादिया अब्बासी और कामिल अली आगा जो है उनके नाम शामिल हैं। गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में कारकुनान की आमद भी जारी है। गुजरावाला के हल्का PP 51 में 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सजने जा रहा है। जमात इस्लामी के चौधरी नासिर महमूद इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। कराची के इलाके की माड़ी मसान चौक पर रात गए दुल्हे की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के चचाजाद ने किसी और से शादी होने पर फायरिंग की। लड़की के वालिद ने बचपन में अपनी बेटी की शादी मुलजिम से करने का कहा था। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के चचाजाद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। स्पोर्ट्स में बात करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सहूलतों का जायजा लिया। वसीम खान ने कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स को ऐसी ही हाई क्लास सहूलतें मिलनी चाहिए। कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान को खुशामदीद कहा। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सहूलियात देखकर खुशी हुई। तालीम को मुंसलिक किया गया है। नौजवानों को हाई सहूलियात ही मिलनी चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं कलंदर्स वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को अच्छे हाई क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड इन्हें की है, मौका दे रहे हैं खेलने के लिए। जितने हाई परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को मिलेगा इधर पाकिस्तान में, इतने इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। वसीम खान ने कहा हमारा भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लेकिन हमारा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुकाबला नहीं। हम उनके प्रोग्राम से सीखेंगे और यहाँ प्रैक्टिसेस भी करेंगे। हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम स्पोर्ट में होते हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी होता है। तो हम इंशाल्लाह जो इधर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं हम थोड़ा फाइंड आउट भी करेंगे क्या इधर रन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। वसीम खान ने कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऑडिटोरियम में कोचेस और खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपको शानदार सहूलियत मिली हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं और क्रिकेट में अपना नाम बनाएं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वहाँ पे मिल गए। जब मैं वहाँ पर गया देखने के लिए, वसीम भाई साथ थे हमारे, तो बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कह दिया कि क्या बात है और ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा था। उस अस्पताल के अंदर काम करने वालों को 4-4, 6-6 महीने से डॉक्टर्स को और स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली हुई थी। ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये अली जैदी साहब ख़ास तौर पे इस बात को उठाते हैं, लेकिन हम सब जो हैं बार बार इस बात को उठा चुके हैं कि वो जो एक हमारा मुआहिदा हुआ सिंध हुकूमत के साथ, वफाक ने और सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर काम करने का फैसला किया, तो उसमें एक जो हमने रखी थी उनके सामने तजवीज़, बल्कि आप समझ लें मुतालबा, वो ये था कि वो इदारे जो कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी जो है शहर की इंतज़ामिया के पास होते थे और बाकी पाकिस्तान में आज भी शहर की इंतज़ामिया के पास हैं। जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वाटर एंड सीवरेज का इदारा है, जो सिंध में प्रोविंशलाइज कर दिए गए, तो उनको वापस से हर बड़े शहर के लिए अपना मखसूस इदारा होना चाहिए और कराची का वो रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अली, मेरे सोचता ये भी हूँ कि अगर वो रिस्टोर हो भी जाए
تو اگر یہ حالات ہو گئے جو KMC کے حالات ہیں کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ڈیزل ڈلوانے کے فائر ٹینڈر میں پیسے نہیں ہیں, تو یہ تو سب اس وقت ہوگا جب اس شہر کو اون کیا جائے اور جو بھی ذمہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ صوبے میں ہے, وفاق میں ہے, وہ اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. ساتھ ساتھ میں شہر والوں کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ دوسرے جو منصوبے ہیں کراچی کے لیے جن پہ کام ہونا ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت, اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. جو SIDCL ہی کر رہا ہے گرین لائن کا منصوبہ, اس کے آخری دو بڑی چیزیں تھیں. ایک تو بسوں کا ایک ALC کھلنی تھی, وہ کھل چکی ہے, پروٹوٹائپ پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اگلے ماہ یعنی مارچ کے اندر پروٹوٹائپ بس بن بھی جائے گی, اور امید ہے کہ ڈیلیوری جو ہے ہماری وہ جون کے مہینے سے بسز کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی. اور دوسرا جو پیکج ہے وہ ITS کا پیکج, وہ کمپیوٹر کا نظام جس سے وہ پوری موومنٹ کنٹرول ہوتی ہے, وہ ITS پیکج کی بھی بڈز جو ہیں 11 فروری کو کھل گئی, اچھی بڈز آئی ہیں, بجٹ کے اندر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اوارڈ کر دیا جائے گا. تو جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے, امید یہی ہے کہ جولائی اگست کے مہینے میں اس سال کراچی کے اندر پہلی دفعہ کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اس شہر کے اندر جو ہے وہ ایک ماڈرن, ایک جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا گرین لائن کی شکل میں. آج ہی صبح مجھے چیئرمین NDMA نے ویڈیو بھی بھیجا ہے, محمود آباد نالے کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کی ویڈیو بھیجی ہے. تو فزیکل کام وہاں پر شروع ہو چکا ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو اورنگی اور گجر نالے جو ہیں, جو دوسرے 2 نالے ہیں جس کی ذمہ داری لی گئی ہے اس پیکج میں وفاق کی طرف سے, ان کے اوپر بھی NED کی ڈیزائن کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے, اور اس کے بعد انکروچمنٹ کلیئر کرنے کے بعد وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا. K4 کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی, اور جو اس میں انہوں نے ٹائم لائن ہمیں دی ہے جو کہ اکتوبر 2023 کی ٹائم لائن انہوں نے دی تھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے, وہ ہمیں قبول نہیں تھی. اس لیے خصوصی میٹنگز دوبارہ بلائی گئی ہیں. نجیب ہارون صاحب جو ہیں ہمارے جو وزیر اعظم کے فوکل پرسن ہیں کراچی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے, ان کی سربراہی کے اندر یہ اگلے ہی ہفتے یہ میٹنگز شروع ہوں گی, اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ایک ریوائز اسکیڈول جو ہے, ایک جس کو وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ وہ K4 کا منصوبہ جو سالوں نہیں دہائیوں سے ڈیلے ہوا ہوا ہے اس کا کام تیز کیا جا سکے. اور جو 2 منصوبے ریلویز جن کے اوپر کام کر رہی ہے, فریٹ کوریڈور کا جو پورٹ قاسم کراچی پورٹ سے علی زیدی صاحب کو بہت شکوہ رہتا ہے کہ وہاں پہ بیک لاگ کریٹ ہوتا ہے اور پورٹ سے کلیئرنس جو ہے وہ ڈیمریجز لگ رہے ہیں کیونکہ آگے وہاں سے مال نہیں نکل رہا. تو اس کے اندر بھی بہتری آئے گی, اور شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. پوری ٹرانسپورٹ شہر کے اندر سے گزرتی ہے, اس کو سارا بائی پاس کر کے پیرلل ٹریک ڈل رہا ہے فریٹ کوریڈور کا کراچی پورٹ سے لے کے پپری تک. تو وہ بھی اس کے اوپر کنسلٹنٹ جو ہے ریکروٹ ہو چکا ہے, اس نے اپنا کام شروع کر چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی تیزی سے پیش رفت ہوگی. اور کراچی سرکولر ریلوے, کراچی کا بڑا پرانا دیرینہ خواب جس کے اوپر کئی دہائیوں سے کام ہو رہا ہے, کم سے کم 2 سے 3 دہائی سے کام ہو رہا ہے, اور وہ کہیں بھی نہیں پہنچ رہا ہے, اس کا بھی کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس منصوبے کو بھی تیزی سے آگے لے کے چلیں گے. تو کراچی کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی منصوبے جو ہیں جن کے اوپر وفاق نے اپنی آئینی ذمہ داری سے بڑھ کر اپنی میں کہوں گا اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کراچی کوئی عام شہر نہیں ہے, یہ پاکستان کو وسائل فراہم کرنے والا شہر ہے, اور اس شہر کو اپنا حق نہیں ملا ہے. اس لیے چاہے آئین میں جو ذمہ داری صوبے کی بنتی ہے وہاں پر بھی وفاق آگے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے کہ اس کراچی کے جائز گلے کو, اس جائز شکوے کو پور کیا جائے. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے کام چل رہا ہے, گورنر صاحب خود ذاتی طور پہ بہت اس میں دلچسپی لیتے ہیں, وزیر اعظم خود اس کے اندر جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میٹنگز بھی مانگتے ہیں, ٹائم لائن بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ان کا ہم پہ سب پہ پریشر بھی ہے کہ کراچی کے عوام کی توقعات پر پورا اترا جائے یہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے کے اندر, اور جلد سے جلد جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ.